صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک کال آئی مجھے, میں صوبہ بھی حذف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ کسی ایک پسماندہ علاقے سے ایک پرائمری کا ٹیچر تھا, کہتا ہے سر میں 5 سال 6 سال کے بچوں کو پڑھاتا ہوں, بچیوں کو, سر مجھے بچا لو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے سر بس میں کلاس کے دوران اٹھ کے جاتا ہوں اور کر کے آتا ہوں. میں نے بچوں کو کسی کو ہاتھ نہیں لگایا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس چیز سے, لیکن مجھ سے نہیں رکا جاتا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا بس سر پتہ نہیں مجھ سے نہیں روکا. میں کہا تو تمہارے, اس سے بھی میں نے یہ سوال, میں کہا گھر میں کسی بھی لڑکی کو میں دیکھتا ہوں نا تو مجھ سے نہیں روکا جاتا. تو میں کہا ماں بہن؟ کہتا ہے سر ان کے انڈر گارمنٹس کو کئی دفعہ یوز کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اینڈز, اچھا اب اس پہ آپ کے وہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہ کہیں گے جی یہ تو اب بیمار ہو گئے ہیں. بھائی وہ بیمار ہونے سے پہلے ان کو روکنا تھا نا, پہلے آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ کر لو کچھ نہیں ہوتا. بٹ سر یہاں پہ سوری ٹو انٹروین, ہمارے بھی استاد مولانا اسحاق یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ایک بندہ ایکسٹریم پہ پہنچ گیا کہ یار اب اس نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, اس سے تو 1000 درجے بہتر ہے کہ یار آپ خود لذتی کر لو. بھائی ایکسٹریم پہ پہنچنے کی ریزن یہ جو بندہ کر رہا ہے بچوں کو چھیڑنے سے تو اچھا ہے کہ وہ واش روم چلا جاتا ہے. ڈونٹ یو فیل؟ ہاں میں دیکھو اسی لاجک نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اچھا پلیز. ٹھیک ہے. اسحاق صاحب میرے بھی بڑے محترم ہیں, جی جی, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, بٹ کچھ کانسیپٹس میں دیکھو ضروری نہیں کہ ہر بندے کی ہر بات. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے استاد ہیں اس فیلڈ میں جو مجھے لے کے آئے پورنوگرافی ایڈکشن کے فیلڈ میں, وہ شیخ وائل ہیں, شیخ وائل ابراہیم. اچھا ٹھیک ہے. اویئر فاؤنڈیشن ہے آسٹریلیا کی, اس کے جو فاؤنڈر ہیں. تو وہ مفتی منک سنا ہوگا نام آپ؟ جی بہت فیمس. مفتی منک, شیخ وائل, نعمان علی خان, مطلب یہ وہ گروپ ہے جو اکٹھے ہر جگہ جا کے اپنے لیکچرز دیتے ہیں اور سارا کچھ ان کا اکٹھے. جب انہوں نے مفتی منک بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بچی نے سوال پوچھا اسٹیج پہ, لائیو ویڈیو ان کی چینل پہ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ شیخ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ جائز ہے, رائٹ؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو شیخ وائل نے ہی اسٹاپڈ ہم دیر اینڈ دین, ہی سیڈ آئی ایم سوری منک, یو آر a scholar within your own jurisdiction. This is not your area. You should not be talking about this because people listen to you and they will take it as a fatwa. صحیح ہے. or as a order or as a commandment or as a relaxation. ٹھیک ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم, جو میرے دوست ہیں مفتی جنید, وہ تربیت الاجیال ریزنگ جنریشنز پہ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کل بھی اس کی ہم نے ریکارڈنگ پہ جانا ہے. تو وہ میں نے ان کو جنید بھائی سے کہا, میں نے کہا جنید بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نا کوئی عالم کا کورس کر لوں. میں کہہ لیں کس لیے کرنا ہے آپ نے؟ میں یار میں لوگوں کو بتاتا ہوں, حدیثیں کوٹ کرتا ہوں, آیتیں کوٹ کرتا ہوں, تو کل کو کوئی سند ہوگی میرے پاس بھی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اس اوتھینٹسٹی سے بھی کوٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ کو جتنا جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو اس میں آپ کو جو سپورٹ چاہیے, جو مٹیریل چاہیے, جو ڈیٹا چاہیے. اچھا میرے الحمدللہ رب کا مجھ پہ بڑا احسان ہے, میرے ہر بیچ میں میں NLP پڑھاؤں, سلوا پڑھاؤں, باڈی لینگویج پڑھاؤں, کوئی میرے ہر بیچ میں کم از کم منیمم ایک عالم ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جامعۃ الرشید کے ہیڈ آف HR ہیں, وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. ہیڈ آف افتاء سوری جو ہیں دارالفتاء کے جو فتویٰ کے ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ ہیں مفتی جنید ہیں, مطلب ہر مکتبہ فکر کے علماء جو ہے نا وہ میرے سے کوئی نہ کوئی کورس کر رہے ہیں الحمدللہ, میلز اینڈ فیمیلز بوتھ, خدا کے بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک. تو میرے لیے تو میری زندگی تو بہت زیادہ اس معاملے میں ٹائٹ ہوتی ہے کہ جب میں کوٹ کر رہا ہوتا ہوں نا آیتیں حدیثیں, تو مجھے بڑا سوچ سمجھ کے کوٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ سارے مفتی بیٹھے نا, میرے تو فتویٰ نہ لگ جاوے. صحیح بات ہے. کمپائلر بیٹھے اسی وقت ریئل ٹائم پہ پکڑ لیں گے. صحیح بات ہے. مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی بات یہ ہے کہ ہم مفتی بھی ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. میں اگر انہیریٹنس کا مفتی ہوں تو مجھ سے آپ انہیریٹنس کے مسائل ضرور پوچھیں, اس میں بھی ایک ود ان ایک سرٹن جورسڈکشن میں ہر چیز کو جواب دوں گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ریلیشن شپس کے اوپر آپ نے ایکسپرٹیز لی ہے تو میں آپ مفتی ہوں گے ریلیشن شپس کے حوالے سے. کہتے یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بن گیا نا کہ جی مفتی کا مطلب ہے کہ ہر چیز ہی انہوں پتہ. ہاں ایک بیسک علم سب کا ہوتا ہے, بٹ ایکسپرٹیز, آپ نے انجینئرنگ کی, میں نے انجینئرنگ کی, ہم نے بیچلرز کے بعد ماسٹرز میں جب آپ آتے ہیں تو یو چوز ون ایریا اینڈ دین PhD میں اس کا بھی نیرو. وہ ہمارے دوست ہے, اس نے اسپرے نوزلز کی صرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو اس کا جو وہ آؤٹلیٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی ڈیزائن میں PhD کی ہے. وہ بندہ پوچھے یار یہ کیڑی PhD ہے بھائی,
کیا بات ہے. اور وہ اس کا ایکسپرٹ ہے. ہم دور کیوں جائیں, نبی پاک نے کہا نا ایگریکلچر میں میری ایڈوائس تم نے لی اور تمہاری پروڈکشن کم ہوگی, ٹھیک ہے نا, دنیا کے معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. ایگزیکٹلی, نبی ایکسپرٹیز نہیں ہر چیز میں. ایگزیکٹلی رائٹ. سو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھو جو ہمارے اس میں میری ہمارے علماء سے جو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر وہ ایریا نہیں ہے نا, آپ کو جنرک نالج ہے, آپ ضرور تھوڑا سا اس ایریا کے اوپر کسی سے ایکسپرٹ سے, ڈاکٹر سے, مطلب آپ ڈاکٹر ہے نا اگر, ٹھیک ہے, مطلب مجھے خدا نہ خواستہ میری بیک بون کا ایشو ہو جائے یا کسی کی بیک بون کا ایشو ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہ جا کے کسی مفتی سے نہیں کہے گا مفتی صاحب میری کمر ٹھیک کر دو. صحیح ہے. مفتی صاحب آپ پہ ڈاکٹر کو جان گے, آرتھوپیڈک کے کول, رائٹ. تو اسی طرح کچھ معاملات میں ضرور ہمیں لینی چاہیے رائے. ہاں, اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بیلنس پوائنٹ آف ویو کون رکھ کے بیٹھا ہے, نہ وہ ایکسٹریم ہو نہ یہ ایکسٹریم ہو, دونوں ایکسٹریمز ہیں. بالکل ٹھیک. میں یہ نہیں کہتا ہوں, جو آپ کا سوال تھا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں, کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ بچوں کو چھوڑ دیا, اس نے خود اپنا کر کے آ رہا ہے, یس. اب وہ جہاں پہنچا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں تک وہ پہنچے کیوں, اس سے پہلے ہی بچائیں ہم اسے. میرا یہ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم جو, میرا یہ دعویٰ نہیں ہے, میرا یہ چیلنج نہیں ہے, میرا یہ ایمان ہے, ہم ختم نہیں کر سکتے فحاشی کو اس دنیا سے, ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, مطلب ڈفرینٹ طریقوں سے. وہاں اس زمانے کا مکہ میں, مدینہ میں اور جگہوں پر طوائفیں نہیں ہوتی تھیں یا ناچ گانے والی نہیں ہوتی تھیں, وہ ہوتے تھے, لوگ لے کر آتے تھے, اس پہ پوری صورت آ گئی قرآن میں کہ یہ جو لوگ لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اسے ختم کر سکتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں, ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, ہم اس کو جڑ سے پکڑ سکتے ہیں. جڑ سے پکڑنے کے لیے یہ ضروری ہے, یہ جو 12, 13, 14 سال کے بچے مجھے میسیجز کرتے ہیں نا جب, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ جڑ سے پکڑنا. ایک میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ اپنے یہ جو ایکسپرٹس جن کے آپ ڈاکٹرز ہیں, کوئی میلز ہیں, کوئی فیمیلز ہیں, جو بھی نام, میں کسی کا نام نہ لیتا ہوں, نہ مجھے آتے ہیں, نہ مجھے نام آتے ہیں ان کے, میں جانتا بھی نہیں ہوں ان میں سے کسی کو, ٹھیک ہے. ان سے یہ پوچھو, ایریکٹائل ڈسفنکشن ایک بیماری ہے, ای ڈی, جو کہ 40 سال کی ایج کے بعد ہوتی تھی آفیشلی, ان کے مینولز میں لکھی ہوئی ہے سائیکالوجی کے, کہ 40 سال سے پہلے یہ نہیں ہوتی بندے کو, ٹھیک ہے. آج WHO نے اس کا نام چینج کر کے پائڈ رکھ دیا ہے, پون انڈیوسڈ ایریکٹائل ڈسفنکشن. آج یہ بیماری بلو 16 ہوتی ہے. کرواؤ آپ ماسٹربیشن, اور انکریج کرو کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے, او بھائی گناہ میں جانے ہی کیوں دینا ہے. ہاؤ کین یو بی سو شیور کہ ماسٹربیشن کی وجہ سے ای ڈی ہو رہا ہے, اسی وجہ سے, اس کا نام ہے پون انڈیوسڈ ایریکٹائل ڈسفنکشن. یہ نام WHO نے دیا, میں نے نہیں دیا. اچھا, تو پون انڈیوس کا کیا مطلب ہے؟ ماسٹر پون ویکھن دے بعد وہ کہندا نہیں میں تے نہیں ماسٹر ویٹ کر رہا, آئی ایم سوری, اٹ اینڈز اپ آن دیٹ, ٹھیک ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں اس کو PID کہہ رہے ہیں تو کسی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, رائٹ.